السلام علیکم ویورز۔ اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا ہے، عین ممکن ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے تبھی تو ڈالتا ہے دل میں خیال، بنا مقصد کے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ مناؤ اسے، ابھی بھی نصیب میں کن کی امید کہیں باقی ہے۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود اس کو بتاؤ، بس اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں ہے تمہارا دل نا امید؟ اسے بتاؤ، کن تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے۔ اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے۔ آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے، جب دروازے کھلیں تب بھی اور جب دروازے بند ہوں تب بھی۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ آنسو کا ایک قطرہ، سجدے میں تڑپتی روح اور زخمی دل سے نکلی ایک دعا ہی کافی ہوتی ہے، اور مقدر بدل جاتے ہیں، دشمن زیر ہو جاتے ہیں، نصیب کی بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ رحمت کی بارش انسان کے پورے وجود کو سکون سے معطر کر دیتی ہے، اور انسان کی روح کے سبھی داغ دھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ عرش کے رب کے سامنے کی گئی ایسی فریاد ہے جو کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ اس رب نے تمہیں دھتکارا ہے نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم صبر و انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالتا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کو ہی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہے محض وقتی آندھیاں، تمہیں اپنی قربت نوازنے کو ہی تو اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔
جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ دنیا آپ کے لیے کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو جائے، ایک دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ۔ چاہے آپ نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ آپ کے لیے کبھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اور ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے نا کہ ہم اللہ کے دروازے پہ تبھی دستک دیتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، مگر وہ اتنا رحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے کہ وہ پھر بھی اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ اب جب پریشانی آئی ہے تو میرے پاس آئے ہو، خوشی میں کہاں تھے۔ وہ بس آپ کے لیے اپنی رحمت کا، توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے دروازے پر ہر لمحہ دستک دینے کی عادت ڈالنی ہے۔ اور جب تم پورے دل سے اللہ کی طرف مڑتے ہو، آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے، تمہارا اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم تمہارے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے، اور اس کی راہ میں ملنے والی ہر نئی کامیابی تمہارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تو جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری کوششیں کسی فائدے کی نہیں، تو یاد رکھو اللہ کوشش کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا ہو کر بکھر گئی ہے، آخر میں وہ سب چھوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کی شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشن ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ جانتے ہو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ جب آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اسے اپنا حال سنائیں، تب دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل پریشانیوں کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ہی پریشانیوں کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دیتا ہے۔
جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔